اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا بتاؤ من الضعف فقال یا فاطمۃ ایتنی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فتحت بالکساء الیمانی فغطیته بہ وسرت انظر الیہ وَإِذَا وَجْهُ يَطْلَعُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ فَمَا كَانَتْ إِلَّا سَاعَةً وَإِذَا بِوَلَدِهَا الْحَسَنُ قَدْ أَقْبَلَ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّهُ فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا قُرَّةَ عَيْنِي وَثَمَرَةَ فُؤَادِي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كان راية جدي رسول اللہ فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك یا جدہ یا رسول اللہ اتظن لی ان ادخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت الا ساعة واذا بولدها الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كان راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ تظن لی ان ادخل معکما تحت الکساء فقال وعلیکہ السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی ابن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیکہ السلام یا ابا الحسن و یا امیر المومنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کان رایۃ اخی و ابن امی رسول اللہ فقلت نعم ها وما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتظن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له علیک السلام یا اخی و یا وسی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا بتاؤ یا رسول اللہ اتظن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بضعتی قد اذنت لک فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هربا لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري في محبات هؤلاء الخمسة
خمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال الله عز وجل هم أهل بيت نبوته ومعدن رسالته هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتظن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تظن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلى ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال برسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلى وفرج الله همه ولا مغموم إلى وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلى وقضى الله حاجته فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على سو رہے ہیں سب میرے والی و دلبر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دلبر ریت پر بانو بیٹھی ہی رہیں گی زندگی بھر ریت پر بانو بیٹھی ہی رہیں گی زندگی بھر ریت پر ہوتی چادر سایہ کرتی ہائے کتنی دھوپ ہے ہوتی چادر سایہ کرتی ہائے کتنی دھوپ ہے سو رہا ہے آگ کے میدان میں اکبر ریت پر سو رہا ہے آگ کے میدان میں اکبر ریت پر
پیاس سے بچوں کی کچھ ہو جاتی تھی شدت سے واہ، پیاس سے بچوں کی کچھ ہو جاتی تھی شدت سے واہ، پھینکتے تھے جب عدو پانی دکھا کر ریت پر، پھینکتے تھے جب عدو پانی دکھا کر ریت پر، باپ کے سینے پہ سر رکھ کر جسے آتی ہو نیند، باپ کے سینے پہ سر رکھ کر جسے آتی ہو نیند، کیسے سوئے شاہ کی نانی وہ دختر ریت پر، کیسے سوئے شاہ کی نانی وہ دختر ریت پر، جھولا تیرا جل گیا تو کیا ہوا اے میرے لال، جھولا تیرا جل گیا تو کیا ہوا اے میرے لال، لوریاں دوں گی تجھے اب میں لٹا کر ریت پر، لوریاں دوں گی تجھے اب میں لٹا کر ریت پر، شام کے رستے میں سرشبیر کا اس دم رکا، شام کے رستے میں سرشبیر کا اس دم رکا، گر گئی ناکے سے جب بانوں کی دختر ریت پر، گر گئی ناکے سے جب بانوں کی دختر ریت پر، دھیان پردے کا بہت تھا ڈال دو اپنی ابا، دھیان پردے کا بہت تھا ڈال دو اپنی ابا، بیٹھی ہے عباس سرنگے یہ خواہر ریت پر، بیٹھی ہے عباس سرنگے یہ خواہر ریت پر، بانوں بیٹھی ہی رہیں گی زندگی بھر ریت پر، سبحان اللہ۔ صلوات محمد والے اسلام کو ہے تیری
اسلام کو ہے تیری ضرورت میرے حسین چھائی ہوئی ہے کفر کی ظلمت میرے اسلام کو ہے تیری ضرورت میرے حسین یہ عرض پاک تیرے غلاموں کی ہے زمین یہ تیرے غلاموں کی ہے زمین للہ ایک نگاہ ہے عنایت میرے حسین اسلام کو ہے ضرورت میرے حسین اے کاش اہل فکر سمجھ لے کہ حشر میں اے کاش اہل فکر سمجھ لے کہ حشر میں کام آئے گی بساپ کی قربت میرے حسین کام آئے گی بساپ کی قربت میرے حسین اسلام کو ہے ضرورت میرے حسین جس دل نے راہ حق میں بھرا گھر لٹا دیا جس دل نے راہ حق میں بھرا گھر لٹا دیا اس دل پہ ناز کرتی ہے قدرت میرے حسین اس دل پہ ناز کرتی ہے قدرت میرے حسین اسلام کو ہے ضرورت میرے حسین جس نے بھی تیرے غم کو گلے سے لگا لیا جس نے بھی تیرے غم کو گلے سے لگا لیا اس شخص کا نصیب ہے جنت میرے حسین اس شخص کا نصیب ہے جنت میرے حسین اسلام کو ہے ضرورت میرے حسین امت کے ہاتھوں دین کی اڑ جاتی دھجیاں امت کے ہاتھوں دین کی اڑ جاتی دھجیاں کام آ
چھری چلی جس دم تمہارے خشک گلے پر چھری چلی تھرا رہی تھی خبر رسالت میرے حسین گھبرا رہی تھی خبر رسالت میرے حسین اسلام کو ہے تیری ضرورت میرے حسین بعد آپ کے پھر آئے گئے در بدر حرام بعد آپ کے پھر آئے گئے در بدر حرام کیا ہو گئی تھی قوم کی غیرت میرے حسین کیا ہو گئی تھی قوم کی غیرت میرے حسین اسلام کو ہے تیری ضرورت میرے حسین داور کی التجا ہے کہ روضے کی آپ کے داور کی التجا ہے کہ روضے کی آپ کے ہم سب کو ہو نصیب زیارت میرے حسین ہم سب کو ہو نصیب زیارت میرے حسین اسلام کو ہے تیری ضرورت میرے حسین چھائی ہوئی ہے کفر کی ظلمت میرے حسین اسلام کو ہے تیری صلوات ہاں جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا سہ پارا دل کا سے زیر و زبر ہوا سم کا جو روئے پاک پا ظاہر اثر ہوا حال سیما میں پاک کا اس دم دیگر ہوا حال سیما میں پاک کا اس دم دیگر ہوا راحت میں فرق اور شکم میں خلل پڑا کٹ کر کلیجہ تشت کے اندر نکل پڑا کٹ کر کلیجہ تشت کے اندر نکل پڑا دستار پدر دے دل سے تڑپنے لگے امام صدمے سے سبز ہونے لگا روئے سرخ فام چلائے ہاتھ سے یہ کلیجے کو تھام تھام دوڑو بہن کے کام ہمارا ہوا تمام دوڑو بہن کے کام ہمارا ہوا تمام یہ کہتے کہتے زرد رخ پاک ہو گیا چلاتے تھے کہ ہائے جگر چاک ہو گیا چلاتے تھے کہ ہائے جگر چاک ہو گیا دوڑی جناب زینب بے کاس برے نہ پا دے
کھا کے لوٹتے ہیں بچھونے پہ مشتبہ بولی سر کو پیٹ کے وہ غم کی مبتلا ہے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا ہوا ہے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا ہوا کیا پھر کسی نے زہر دغا سے پلا دیا کس نے میرے گلے سے پکنجر پھرا دیا کس نے میرے گلے سے پکنجر پھرا دیا تکیا لگا رہے تھے حرم جو ادھر ادھر بازوں کو تھام لیتی تھی کوئی تو کوئی سار فرمایا لاؤ تشت ہوا زہر کا اثر رہ کے کوئی کاٹتا ہے تیغ سے جگر رہ کے کوئی کاٹتا ہے تیغ سے جگر بڑھتا تھا جب کے درد جگر میں امام کے جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھام کے جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھام کے زینب نے جلد لا کے رکھا سامنے لگان ہاتھوں سے دل پکڑ کے جھکے سرور زمان آئی جو خیط و کان جوہر بنا دہن الماس کھا کے لال اگلنے لگے ہزار الماس کھا کے لال اگلنے لگے ہزار رنگ زمردی کا اب جو آیا ہوا معراج کی حدیث کا مطلب آیا ہوا معراج کی حدیث کا مطلب آیا ہوا فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو تھا دم بدم یہ حکم کے لاؤ حسین کو بھائی کا حال زار سناؤ حسین کو ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو کہہ دو کہ جلد آئیے رحلت کا وقت ہے سن جائے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے سن جائے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے آئے حسین اتنے میں باچشم اشک بار چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کے میں نثار شبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار میں تم پہ صدقے میرے نانا کے یادگار میں تم پہ صدقے میرے نانا کے یادگار مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہوئیں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت پر روئیں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت پر روئیں گے بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا دم تم دو گے ہم کو غسل و کفن جب مریں گے ہم ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی بجو ظلم قاتل سرانے ہوئے گا یا خنجر ستم قاتل سرانے ہوئے گا یا خنجر ستم شب تو بعد مرگ بھی راہ سے سوئے گا لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد چند ضروری اعلانات آپ کی خدمت میں پھر قبلہ مولانا ڈاکٹر محمد حسن رضوی صاحب سے بھی ممبر ہوں گے آج اس عزاخانے میں بعد ختم مجلس تابوت حضرت امام حسن علیہ السلام برآمد ہوگا
اور کل بھی اس عزاخانے میں بعد نماز مغربین مجلس ہوگی، بعد ختم مجلس تابوت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوگا۔ آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ ان مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔ کل کی مجلس سے بھی خطاب قبلہ مولانا محمد حسن رضوی صاحب فرمائیں گے۔ نیکسٹ ویکینڈ کو تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے یہاں پہ مجلس ہوگی، اور سیٹرڈے کو مدرسہ معصوم کی طرف سے بچوں کے لیے نیچے بیسمنٹ میں انگلش میں مجلس ہوگی۔ قبلہ مولانا محبوب مہدی صاحب بچوں سے خطاب فرمائیں گے، اسٹوڈنٹس نوٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک ریکویسٹ ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں قبلہ مولانا ڈاکٹر محمد حسن رضوی صاحب تقریروں کے علاوہ تحریر سے بھی ان کی وابستگی ہے۔ پاکستان میں آپ کافی خدمت کر رہے ہیں، کتابیں لکھی ہیں جن میں خاص طور پر قرآن مبین اس کا آسان ترین اردو ترجمہ ہے، خلاصہ التفاسیر شیعہ سنی صوفی اہم تفاسیر کا خلاصہ، روح قرآن، قرآن کی موضوعاتی ترتیب، اصول کافی انگریزی ترجمہ مطبوع ایران و پاکستان، اثبات و معرفت خدا، قرآن و حدیث اور جدید علوم کی روشنی میں کلام شاہ بھٹائی اردو تراجم کی ترتیب و انتخاب و تعریف۔ اس کے علاوہ حال میں ہی قبلہ مولانا صاحب نے انگلش میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، خصوصی طور پر یہ بک میرے سامنے ہے، اس میں ورڈ بائی ورڈ ایک ایک قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کا انگلش کے ساتھ ترجمہ ہے۔ بہت ہی مفید کتاب ہے، اسپیشلی یہاں پہ جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان کے لیے، یہاں کے جو ریلیجیس اسکول ہیں وہاں پہ بھی یہ یوز ہو سکتی ہے۔ یہ کتابیں انشاءاللہ جلد ہی پاکستان میں مولانا صاحب اس کو پرنٹ کرائیں گے۔ اس میں پرنٹنگ کے اخراجات 1000 کاپیز، جس کی کاسٹ پاکستان کے روپے کو اگر امریکن ڈالر میں کنورٹ کریں تو ہارڈلی $200 آتی ہے۔ جو صاحب بھی ان کتابوں میں کی اشاعت میں تعاون کرنا چاہیں، دوسری کتاب ہے خلاصہ تفاسیر تفسیر سورہ فاتحہ، اس کا بھی انگلش میں مولانا صاحب نے بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ اس کی بھی کاسٹ $200 ہے، 1000 کاپیاں بنیں گی۔ جو صاحب اس میں اپنے عطیات دینا چاہیں اپنے مرحومین کے لیے، اس کا فرسٹ پیج پہ ان کے مرحومین کا نام اور سورہ فاتحہ کے ریکویسٹ کے ساتھ اس کتاب میں چھاپیں گے۔ جو یہ ثواب جاریہ ہے، جو صاحب بھی اس میں شرکت کرنا چاہیں قبلہ مولانا صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اس کے علاوہ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہمارے دیگر سلامات۔ تمام ارواح مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات کے لیے، تمام شہداء اسلام کے لیے، تمام شہداء اور اسراء کربلا کے لیے، اور جو آپ کے متعلقین ہیں ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ آپ ذرا آگے آ جائیں نا حضرات، یہ جو بیٹھے ہیں خاص طور سے جوان حضرات، رونق ہو جائے گی مجلس میں، مجلس کی رونق ہونی چاہیے۔
اور آج تو بڑی اہم مجلس ہے، شہادت کی مجلس ہے معصوم کی۔ محمد والے محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین نبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ صلوات۔ نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان مجلسوں کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ اصول دین کی تعلیم ہوتا ہے، اصول دین کی۔ فروع دین کے لیے ہمارے یہاں مدرسے ہوتے ہیں، بچوں کو علماء بچپن سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، مگر ان مدارس حسین کا جو خاص موضوع ہوتا ہے وہ اصول دین ہوتا ہے، کیونکہ اصول دین میں عقل درکار ہے۔ فروع دین میں تقلید واجب ہے، اصول دین میں تقلید حرام ہے، حرام ہے۔ یعنی اصول دین میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس لیے توحید کو مانتا ہوں کیونکہ میں آیت اللہ سیستانی کا مقلد ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے، حرام۔ امامت کو میں اس لیے مانتا ہوں کیونکہ مثلا میں فلاں آیت اللہ کا مقلد ہوں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصول کو ماننا ہے عقل سے، دلیل سے، کیونکہ دل جب مانتا ہے جب دلیل دی جاتی ہے۔ اور فروع دین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں تو پریکٹس ہے کہ بھائی یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے انجام دینا ہے، بس ختم۔ جب میں نے اللہ کو مان لیا، رسول کو سچا رسول مان لیا عقل سے، تو اب اس کے بعد تو اطاعت کرنی ہے اس کی، ختم ہو۔ وہاں فتویٰ ہے، احادیث اور آیات کو دیکھ کر مجتہد فتویٰ دیتا ہے اور ہم اس کی تقلید کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، بس ختم۔ وہاں تو یہ ہے مسئلہ۔ لہذا قبر میں جو سوال ہوں گے، آپ نے اگر تلقین سنی ہوگی تو اس میں یہ نہیں آئے گا کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، حالانکہ نماز کا سوال ہوگا قیامت میں، مگر وہ بعد میں ہوگا۔ پہلے سوال کیا ہوگا کہ فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیری کتاب کون ہے۔ یعنی اصول کی بات ہو، اصول دین کی بات ہو، اور وہ اگر دل نے مانا ہوگا تو آپ کہہ سکیں گے کہ میں مانتا ہوں۔ اور دل کب مانے گا؟ جب عقل سے اور دلیل سے آپ نے سمجھا ہو۔ تو انہی اصول دین میں امامت، توحید، عدل، نبوت اور پھر امامت کو سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم توحید کو بھی نہیں سمجھ سکتے بغیر امام کے، نبوت کو بھی نہیں سمجھ سکتے بغیر امام کے، عدل کو بھی نہیں سمجھ سکتے بغیر امام کے، قیامت کو بھی نہیں سمجھ سکتے بغیر امام کے، قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے بغیر امام کے۔ تو گویا جیسے ایک مکان ہوتا ہے جس میں ہر چیز ہوتی ہے، کھانا ہے، بستریں ہیں، آپ کی دوائیں، تمام سامان ہیں، مگر ایک چابی ہوتی ہے اس کو پکانے،
ایک چابی ہوتی ہے کہ آپ نے اگر تالا کھول دیا چابی سے تو پورے مکان پر آپ کا قبضہ ہو گیا، ہر چیز آپ کو حاصل ہو گئی، بیڈ روم بھی آ گیا، ڈرائنگ روم بھی آ گیا، فریج بھی آ گیا، کچن بھی آ گیا، ہر چیز آپ کو مل گئی۔ کائے سے ملی؟ اس چابی سے جس سے دروازہ آپ نے کھولا۔ اسی طرح اصول دین کو آپ ایک گھر سمجھ لیجیے اور امامت کو اس کی چابی سمجھ لیجیے کہ آپ اس کے ذریعے سے ہر چیز پاتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ یہ اہمیت ہے، یعنی اصول دین تو سب اصول ہیں، کسی کی اہمیت کم نہیں ہے۔ نہ توحید کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں، نہ میں عدل کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں، نہ میں نبوت کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں، نہ میں قیامت کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں۔ اب غلط تقریروں سے بعض اوقات غلط نتیجے نکالے جاتے ہیں۔ میں اہمیت کو کم نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ گھر کی چابی بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ میں کچن کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ گھر کی چابی بہت اہم ہے، اس کے معنی یہ نہیں کہ میں بیڈ روم کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ جناب گھر کی چابی بہت اہم ہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ میں ڈرائنگ روم کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں۔ کہاں کم کر رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی چابی کے ذریعے سے۔ یہ چیزیں تو اہم ہیں، مگر جب چابی ہوگی ابھی تو گھر کھلے گا، جب چابی نہیں ہوگی تو گھر نہیں کھلے گا۔ جب گھر ہی نہیں کھلے گا تو نہ ڈرائنگ روم ملے گا، نہ بیڈ روم ملے گا، نہ کچن ملے گا، کچھ ملے گا نہیں آپ کو۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہ توحید کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں، نہ نبوت کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں، نہ عدالت کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں، نہ قرآن کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں، نہ قیامت کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اہم ہیں، مگر ان کا ملنے کا ذریعہ جو ہے وہ ایمان ہوا کرتا ہے۔ ایمان مل جائے گا تو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی۔ صلوات پر محمد۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے امامت کی آیت کی پڑھی ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سورہ سجدہ کی آیت 24 میں، کہ اور ہم نے امام مقرر کیے۔ کس لیے مقرر کیے ہیں؟ دو لفظوں میں، ابھی کہ فصاحت و بلاغت قرآن مجید کی، صرف دو لفظوں میں، اتنا بڑا موضوع امامت، اور صرف دو لفظوں میں کیوں مقرر کیے ہیں؟ یہدونا بِأَمْرِنَا، کہ وہ ہدایت کریں ہمارے امر کے ساتھ، ہدایت کریں ہمارے امر کے ساتھ۔ دیکھیے آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی، امام کیوں بنائے ہیں؟ یہدونا بے امرنا، دو لفظ یاد رہنے آسان ہے، ہدایت کریں ہمارے امر کے ساتھ، یہ ہے امام کا مقصد۔ دیکھیے مقصد دیکھ کر تلاش کیا جاتا ہے۔ مثلا خدا نے کہا تھا آپ بیمار ہیں تو مقصد کیا ہے؟ علاج۔ اب آپ تلاش کریں گے ڈاکٹر کو، اب تلاش انجینئر کو نہیں کریں گے، اب تلاش انجینئر کو نہیں کریں گے۔ جب طبیعت خراب ہے آپ کی تو میں تلاش انجینئر کو نہیں کروں گا، کیوں؟ مقصد تو صحت ہے تو ڈاکٹر سے ملے گا، انجینئر تھوڑی ملے گا۔ مکان بنانا ہے تو اب تلاش ہوگی انجینئر کی، اب تلاش ڈاکٹر کی نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا قرآن کہہ رہا ہے ہم نے امام کیوں بنائے؟ یہدونا بامرنا، کہ وہ ہدایت کریں ہمارے امر سے۔ تو یعنی ہمیں تلاش کسے کرنا ہے؟ جو ہدایت کر سکے، جو ہدایت کر سکے۔ اگر اللہ نے یہ کہا ہوتا کہ ہم نے امام بنائے اس لیے کہ وہ فتوحات کریں تو میں فاتحین کو تلاش کرتا۔ اگر وہ اللہ کہتا کہ ہم نے امام بنائے ہیں تاکہ وہ حکومت قائم کرے تو میں حاکم کو تلاش کرتا۔ اگر وہ کہتا کہ ہم نے امام اس لیے بنائے ہیں تاکہ وہ لشکر جمع کریں تو میں لشکر جمع کرنے والوں کو تلاش کرتا۔ اللہ نے نہ یہ کہا کہ امام بنائے لشکر جمع کرنے کے لیے، نہ یہ کہا کہ فتوحات کے لیے، نہ یہ کہا کہ ملک حاصل کرنے کے لیے، نہ یہ کہ جھنڈے گاڑنے کے لیے، نہ حملے کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ امام بنائے ہیں یہدونا بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرنے کے لیے۔ تو ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا جو ہدایت کا کام انجام دیتے، وہ ہو گئی امام۔ بہرحال یہ اصل میں بہت لمبا موضوع ہے، میں صرف ایک لفظ کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس پوری تقریروں میں۔ وہ سب سے اہم جو امامت کے موضوع پر مسئلہ ہے سارے مسلمانوں میں، وہ یہ ہے کہ امام بنائے کون، امام کون بنائے۔ سارے جو آج مسلمانوں میں اختلاف ہے وہ مین بیسک جو اختلاف ہے وہ اسی بات پر۔ ایک طبقہ ہے عالم اسلام کا، وہ یہ کہتا ہے کہ امام ہم خود بنائیں گے کیونکہ ہمارا امام ہم بنائیں، یہ ان کا اسکول، یہ عام کامن مسلمان۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، امام بنائے گا خدا۔ اور ہماری ایک دلیل تو یہ اسی آیت کے اندر موجود ہے جو پیش کر چکا ہوں، آگے بڑھوں گا۔
وہ ہے کہ قرآن کے پہلے لفظ نہیں کہا کہ وجعلنا منہم، اور ہم نے امام مقرر کیے ہیں، تو پہلے لفظ نہیں بتا دیا کہ جس امامت کی بات اس آیت میں ہو رہی ہے یہ وہ امام نہیں جسے لوگ بناتے ہیں، یہ وہ امام ہے جس کو خدا بناتا ہے۔ اس لیے پوچھا گیا میرے چھٹے امام امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ، فند رسول لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہماری امامت کے عقیدے کے بارے میں کہ ہم کیا عقیدہ ہمارا امامت کے بارے میں، کیا اختلاف؟ جو آپ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، آپ سنیں گے اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھائی ہمارے آپ میں کیا اختلاف، ہمیں آپ نے آخر کیا اختلاف کیا کیا؟ اچھا، امام نے پوری بحث کو ایک جملے میں ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم مجھ سے یہ کہا کرو کہ ہمارے تمہارے درمیان بس یہ اختلاف ہے کہ تم ان کو امام مانتے ہو جن کو تم نے امام بنایا ہے، اور ہم ان کو امام مانتے ہیں جن کو خدا نے امام بنایا۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ اور تاریخ کا معجزہ آپ کے سامنے پیش کروں، معجزہ میرے واسطے یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اگر میرے سامنے سورج پلٹ جائے تو مجھے اتنا تعجب نہیں ہوگا جتنا اس سے تعجب ہوتا ہے کہ دعوے امامت کے تو بہت سے نے کیے، فقہ کے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں، تفسیر کے امام ہیں، تاریخ کے امام ہیں، بہت سے دعوے کی امامت کے نام موجود ہے، آپ نام جانتے ہیں، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور قسمیہ کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کر چیلنج کے ساتھ کہ کسی نے بھی جسے دعویٰ کیا اہل بیت کے سوا امامت کا، اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں وہ امام ہوں کہ مجھے اللہ نے امام بنایا۔ اہل بیت کے ہر امام نے دعویٰ کیا کہ ہم وہ امام ہیں کہ ہمیں مقرر کرنے والا ہمارا اللہ ہے، ہمارا رب ہے جس نے ہمیں امامت کا عہدہ عطا فرمایا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کے ساتھ میں جو آج کی بات شروع کر رہا ہوں وہ یہ کہ اب میں آپ کو آنکھوں سے دکھاتا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ امام کیسے بنتا ہے، آنکھوں سے۔ ایک تو ہوتا ہے ہمارے یہاں یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے، ایک تو لیکچر ہوتا ہے، ہم لیکچر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر لے جاتے ہیں لیبارٹری اور وہاں جا کر دکھاتے ہیں آنکھوں سے کہ بھائی دیکھو یہ جو تم نے پڑھی تھی مثلا آکسیجن گیس کی یہ کریکٹرسٹکس آپ نے پڑھی تھی، اب اپنے ہاتھ سے آپ آکسیجن بنائیں اور اس کو ٹیسٹ کریں، دیکھیں وہی خصوصیات ہے کہ نہیں، تو وہاں آکسیجن کو بنا کے دکھاتے ہیں۔ اب میں آپ کو امام قرآن کی روشنی میں بنا کے دکھا رہا ہوں۔ جیسے قرآن کیسے بناتا ہے امام، اللہ کیسے امام بناتا ہے، اب قرآن تو اب اس کے بعد بھی اگر واضح نہ ہو بات تو پھر میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں سمجھانی، تو واضح طور پر اب قرآن بتا رہا ہے کہ امام کیسے بنتا ہے۔ سورہ بقرہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اب یہ امام بننا شروع ہوا قرآن سورہ بقرہ۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے امتحان لیا ابراہیم کا، ابتلا میں ڈالا، اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابتلا میں ڈالا، امتحان لیا اس کے مالک نے، ابراہیم کے مالک نے، ربہ ابراہیم کے مالک نے اس کا امتحان لیا ابراہیم کا، بِکَلِمَات، کچھ باتوں سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم اس میں مکمل کامیاب، تمام مکمل کامیاب ہونے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی اگر 10 سبجیکٹ ہیں اور کسی اسٹوڈنٹ نے 9 میں 100 میں سے 100 نمبر لیے مگر ایک میں لیے 99، تو یہ بہت کامیاب تو ہے، A1 تو ہے مگر مکمل کامیاب نہیں ہے، کیونکہ ایک نمبر تو کم ہے، یہ کہا جائے گا بہت کامیاب ہے، فرسٹ کلاس فرسٹ ہے، یہ بھی صحیح ہے، مگر یہ نہیں کہا جائے گا مکمل کامیاب ہے، کیونکہ ایک سبجیکٹ میں اسے 99 نمبر لیے، ایک نمبر کم ہے، مکمل کامیاب۔ مکمل کامیاب کیا کون ہوگا کہ 100 پرچوں میں امتحان دیا اور 10 پرچوں میں امتحان دیا اور 10 کے 10 پرچوں میں پورے 100 کے 100 نمبر لیے، تو کہا جائے گا یہ مکمل کامیاب۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم کا چند باتوں میں امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان میں پورا کامیاب ہوا۔ دیکھا جب پورا کامیاب ہوا، قال، تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں نے تجھے تمام انسانوں کا امام مقرر کر دیا۔ دیکھا آپ نے قرآن میں امام بن رہا ہے، اور کیسے بن رہا ہے آپ نے دیکھ لیا، آپ نے کیسے بنا امام۔ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس کے رب نے، ابراہیم کے مالک نے اس کا امتحان لیا کچھ باتوں سے،
معلوم ہوا امام جو بنتا ہے وہ امتحان سے بنا کرتا ہے، ووٹوں سے نہیں بنا کرتا، الیکشن سے نہیں بنا کرتا، شورا سے نہیں بنا کرتا۔ اگر الیکشن سے بنتا ہے تو آیت کیوں اترتی کہ جب اللہ نے ابراہیم کے لیے الیکشن کیا اور اس کے پاس پورے اس کو ووٹ ملے، تب ہم نے کہا کہ انی جاعلک للناس امام۔ لیکن آپ قرآن ہی تو حدیث ہے، یہ قرآن ہے، اذ ابتلی ابراہیم ربہ، جب ابراہیم کے رب نے اس کا امتحان لیا، ابتلا میں ڈالا، بکلمات، کچھ باتوں سے، فاتمہم، وہ اس میں پورا کامیاب ہوا۔ دیکھا آپ نے؟ تو معلوم ہوا امام کیسے بنتا ہے، پہلے اللہ اس کا امتحان لیتا ہے، جب وہ صبر کے امتحان میں پورا کامیاب ہوتا ہے تب اللہ اس کی امامت کا اعلان کرتا ہے، تب اللہ اس کی امامت کو اس کو امام اپائنٹ کرتا ہے۔ قرآن ہے، کلیئر سی بات۔ اچھا یہاں فرماتے ہیں میرے چھٹے امام جعفر صادق طرف آتے ہیں کہ اللہ، اب یہ دیکھیے امامت کے اہمیت دیکھیے، قرآن امامت کی اہمیت کیا ہوتی ہے وہ دیکھیے قرآن سے۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے ابراہیم کا امتحان کب لیا؟ جب وہ پہلے نبی تھا، پھر وہ بنا رسول، پھر وہ بنا صاحب کتاب، پھر وہ بنا صاحب شریعت، پھر وہ بنا اولو العزم پیغمبر، پھر وہ بنا خلیل۔ قرآن نے کہا واتخذہ خلیلا، ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اب یہ دوست، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دوست اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ دوست وہ چیز ہوتی ہے، دیکھیے دوست وہ رشتہ ہوتا ہے مجاز میں جو برابر کا ہوتا ہے۔ دیکھیے مثلا میں کسی کا بیٹا ہوں، میں کسی کا باپ ہوں، تو میں اس کا باپ ہوں، وہ میرا بیٹا ہے۔ ادھر سے رشتہ دوسرا ہوگا، ادھر سے رشتہ دوسرا ہوگا۔ میں بڑا ہوں، وہ چھوٹا ہے۔ میں کسی کا چچا ہوں، دوسرا میرا بھتیجا ہے، اس کا رشتہ دوسرا ہوگا، اس کے لیے دوسرا استعمال ہوگا، میرے پاس دوسرا استعمال ہوگا۔ میرا رشتہ بڑا ہے، اس کا رشتہ چھوٹا ہے۔ میں کسی کا ماموں ہوں تو وہ میرا بھانجا ہے۔ میں کسی کا استاد ہوں تو وہ میرا شاگرد ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک کا رشتہ کچھ اور ہے، دوسرا رشتہ دوسرا ہے۔ یہ میرا رشتہ بڑا ہے، اس کا رشتہ چھوٹا ہے۔ لیکن اگر میں کسی کا دوست ہوں تو پھر وہ بھی میرا دوست ہی ہے، لفظ بھی نہیں بدلے گا۔ اتنی برابری ہے دونوں میں کہ لفظ بھی نہیں بدلے گا کہ اگر میں دوست ہوں تو وہ بھی دوست ہے۔ اب بتائیے ابراہیم کا کیا مقام ہوا کہ اللہ نے کہا فاتخذہ خلیلا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے دیکھیے۔ تو ابراہیم نبی، ابراہیم رسول، ابراہیم صاحب شریعت، ابراہیم اولو العزم پیغمبر، اس کے بعد ابراہیم خلیل دوست، اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، پھر ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا کچھ باتوں سے امام بنانے کے لیے۔ اب آپ نے غور فرمایا، دیکھیے ہمیشہ امتحان جو ہوا کرتا ہے وہ بڑے مرتبے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ مثلا کوئی گریجویٹ ہے، اسے کہا جائے جناب آپ میٹرک کا نام دے لیجیے، تو یہ اس کی توہین ہے۔ کہا بھائی آپ کیسے آدمی ہیں، میں گریجویٹ کی ڈگری رکھتا ہوں، میں میٹرک کا دے دوں گا؟ میٹرک کا تو میں بہت اس سے اونچی درجہ رہتا ہوں۔ ہاں میں اگر میں امتحان دوں گا تو ماسٹر ڈگری کے لیے دوں گا، بلند ڈگری کے لیے دوں گا۔ امتحان ہمیشہ بلند ڈگری کے لیے دیا جاتا ہے، بس ڈگری نہیں جاتا کہ گریجویٹ سے کہا جائے کہ میٹرک کا امتحان دو یا انٹر کا امتحان دو، یہ کہیں نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچئے کہ ابراہیم نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، اولو العزم ہیں، خلیل ہیں، اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اب میں تیرا امتحان لوں گا، اگر مکمل کامیاب ہوگا تو امام بناؤں گا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ امام کا مرتبہ نبی سے بھی افضل ہے، رسول سے بھی افضل ہے، صاحب کتاب سے بھی افضل ہے، صاحب شریعت سے بھی افضل ہے، اولو العزم پیغمبر بلکہ خلیل سے بھی افضل ہے کہ یہ تمام چیزیں ہوں، پھر امتحان دے کر کامیاب ہوگا تو امامت کے مرتبے تک پہنچے گا۔ یہ مقام ہے امامت کا قرآن کی روشنی میں۔ اچھا آپ دیکھیے ابراہیم امام بن گئے، جیسے ہی بنے، جیسے اللہ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے تمام انسانوں کا امام بنایا، فوراً دعا کی، اور اتنی مختصر دعا ہے ہی نہیں پورے قرآن میں، 2 لفظوں میں، فوراً کہا ومن ذریتی،
اور میری اولاد میں، یعنی میری اولاد میں بھی امام بنا. یعنی عجیب بات ہے، حضرت ابراہیم کا اتنا بڑا کریکٹر ہے، اتنا بڑا کریکٹر ہے کہ شاید میرے خیال میں کسی نبی کا حضور کے علاوہ اتنا بڑا کریکٹر نہیں ملے گا. اتنا وسیع القلب آدمی تھا یہ ابراہیم کہ کھانا نہیں کھاتے تھے بغیر مہمان کے. یعنی اگر بازار میں ڈھونڈ کرتے تھے مہمان، اتنا انسانیت سے اسے محبت تھی کہ بغیر کسی انسان کے کھلائے وہ خود کھانا نہیں کھاتے. لکھا ہے کہ اگر 3 دن مہمان نہیں ملتا تھا تو 3 دن کھانا نہیں کھاتے، جب مہمان ملے گا تو کھانا کھاؤ. اتنا یعنی ان کا دل گردہ تھا، انسانیت کے لیے اتنی محبت تھی. قرآن نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب فرشتے آئے لوط کی قوم پر عذاب ڈالنے کے لیے، اب سوچئے بدترین قوم لوط، ہومو سیکچول تھے، ان کے اوپر عذاب لانے کے لیے فرشتے آئے تو پہلے آئے ابراہیم کے پاس، آگے بشارت دی انہوں نے ان کو، کیا نام، بیٹے کی، ابراہیم. اس کے بعد ابراہیم نے پوچھا بھائی تم کیوں آئے ہو، تمہاری مہم کیا ہے قرآن؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوط کی قوم پر عذاب ڈالنے کے لیے آئے. تو کہا کہ کیوں عذاب ڈالنے کے لیے آئے ہیں، عذاب ڈالنے کے لیے آئے ہو، عذاب کیوں نازل کرنے کے لیے آئے ہو تم؟ کہا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، وہ بڑے بدماش ہو گئے، ان کے پاس عذاب ڈالنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے، قرآن کہ ابراہیم کے بارے میں کہ وہ یجادلنا فی قوم لوط. اللہ کہتا ہے ابراہیم یہ سن کر مجھ سے جھگڑا کرنے لگے لوط کی قوم کے بارے میں، جھگڑنے لگے. وہی کیا عذاب کرنے کی ضرورت کیا ہے، انہیں مہلت دو ابھی اور میں جاؤں گا سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے برا کام کرتے ہیں لیکن آپ انہیں معاف کر دیں، ان پر عذاب نازل نہ کریں، کچھ اور موقع دیں. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں لڑنے لگا، جھگڑنے لگا. اور یہ تو جھگڑنا وہ جھگڑا نہیں ہے، یہ تو دوستی والی بات ہے، جیسے دوست جھگڑتے ہیں آپس میں. ورنہ اللہ سے کون جھگڑا کرے گا بھائی؟ کس کی بنا جو اللہ سے جھگڑا کرے، یہ تعلقات کی بات ہے. آپ دیکھیں دوستوں میں جھگڑا ہوتا ہے محبت والا جھگڑا، ورنہ تو اللہ سے جھگڑا کرنا تو یہ تو اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ محبت اور تعلق کی بات ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ یجادلنا فی قوم لوط، وہ لوط کی قوم کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا ابراہیم. تو ہم نے کہا نہیں بس اب ہم سے جھگڑا مت کرو، ہم نے فیصلہ کر لیا اس قوم کو تباہ کرنے کا، اس کے بارے میں سفارش مت کرو. یعنی اب آپ اس سے تھوڑا سا اندازہ کر لیں کہ ابراہیم کا دل کتنا وسیع تھا. اندازہ آپ کو ہو گیا نا کریکٹر اسٹڈی کہ کتنا وسیع دل کا آدمی تھا ابراہیم. تنگ نظر نہیں تھا، تنگ نظر آدمی نہیں تھا وہ انسان. اور للناس امامہ کہا گیا ہے، تمام انسانوں کا امام. تو کتنا بڑا دل ہوگا جس کو تمام انسانوں کا امام بنایا ہوگا. آپ نے دیکھ لیا اتنا بڑا دل ابراہیم کا. اب دعا کیا کرتے ہیں ابراہیم، یہ امامت ملی، کہا وہ من ذریتی، اور میری اولاد میں سے. ابراہیم آپ تو انسانیت سے محبت کرنے والے ہیں، انسان نواز آدمی ہیں، ہیومینٹی کو آپ لائک کرتے ہیں، آپ نے یہ اولاد کے لیے دعا کیوں مانگی؟ آپ کہتے من امتی، میری امت میں سے کسی کو امام بنا دے. اچھا امت تک اگر دل نہیں پھیل رہا تھا تو کہتے من اصحابی، میرے اصحاب میں سے امام بنا دے. نہ امت کو یاد کیا امامت کے معاملے میں، نہ اصحاب کو یاد کیا امامت کے بارے میں. کیا کہا؟ وہ من ذریتی، میری اولاد کو امام بنا دے. معلوم ہوا امامت جو ہوا کرتی ہے وہ نہ نبی کی امت کو مل سکتی ہے نہ نبی کے اصحاب کو مل سکتی ہے، صرف نبی کی ذریت میں امامت جایا کرتی ہے، ذریت میں امامت ہوا کرتی ہے. ورنہ ابراہیم کو تنگ نظر آدمی نہیں تھا. کسی مسجد کا مولوی ہوتا میں کہتا مجھے تنگ نظر آدمی تھا، ادھر بیٹ اولاد کے لیے مانگ لیا. نہیں، انسانیت نواز انسان تھا. اس لیے آپ دیکھیں یہ ایک ابراہیم کا کمال ہے. اس وقت دنیا میں، اس وقت یعنی اس وقت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ عربی کتاب کی حوالہ نہیں دے رہا ہوں، فارسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. اس وقت دنیا میں کسی بھی آدمی کو اتنا نہیں مانا جاتا جتنا ابراہیم کو مانا جاتا. یعنی میں حضور کی عظمت تو نہیں وہ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں. بہرحال جیسے مثلا عیسائی ہیں حضور کو نہیں مانتے، یہودی ہیں حضور کو نہیں مانتے، لیکن ابراہیم وہ شخصیت ہے کہ اس کو مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں. تمام اہل کتاب جو آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں وہ سب ابراہیم کو مانتے ہیں. کتنا بڑا مقام ہوگا. اس لیے جب اللہ نے فرمایا تھا کہ للناس اماما، ہمیں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا. تو آپ دیکھیے کتنا وسیع دل تھا اس کا. مگر
اتنا وسیع دل ہو کر بھی وہ فقط اولاد کے لیے موت مانگتا ہے، اس کے معنی وہ جانتا ہے کہ امامت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ نہ نبی کی امت کو مل سکتا ہے نہ نبی کی اصحاب، اگر مل سکتا ہوتا تو ابراہیم تنگ نظر نہیں تھا جو ان کے لیے دعا نہ مانگا۔ صلوات بر محمد وعلی۔ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ امامت جو ہے وہ نبی کی اولاد میں جائے۔ اسی لیے میں جملہ پہ آگے بڑھتا ہوں، فرماتے ہیں میرے چھٹے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ، کیا عجیب حدیث ہے، امام اصول کافی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں عجیب مسلمان ہیں، عجیب لوگ ہیں کہ جب ابراہیم کے بعد آل ابراہیم کی بات ہوتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، ان کا چہرہ خوش ہو جاتا ہے۔ ابراہیم کے بعد آل ابراہیم کی بات ہوتی ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جب ابراہیم کے بعد آل ابراہیم کی بات ہوتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب محمد کے بعد آل محمد کی بات ہوتی ہے تو چہرے سکڑ جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے چہروں کو، ناراض ہو جاتے ہیں۔ عجیب قوم ہے، ابراہیم کے بعد آل ابراہیم کو تو خوش ہوتے ہیں اور محمد کے بعد آل محمد کو ہو تو چہرے بدل جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیسے عجیب قوم ہے، اور امت ہے محمد مصطفیٰ، اپنے کو امت کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کی، ابراہیم کی امت نہیں کہتے۔ عجیب بات یہ، اگر ابراہیم کی امت کہتے تو پھر تو بات بھی ابراہیم کی امت ہے، لہٰذا ابراہیم کے نام پہ بھی خوش ہوتے ہیں، آل ابراہیم کے نام پہ خوش ہوتے ہیں۔ ارے امت تو محمد کی ہو اور خوش ہوتے ابراہیم کے نام پر اور آل ابراہیم کے نام پر، اور جب محمد کے بعد آل محمد کا نام آتا ہے تو ناراض ہوتے ہیں، فوراً کہتے ہیں یہ راضی ہے، جہاں یہ بات کی اور کہتے ہیں یہ راضی ہے۔ محمد کے بعد اگر آپ نے آل کا نام لیا تو بس فوراً آپ پہ چھاپا پڑ گیا۔ میں اور ٹی وی پہ تقریر کرتا ہوں تو اس کے بعد انہوں نے خود ہی مجھ سے کہا کہ دعا بھی کیا کی، تو میں نے دعا کی، تو میں نے دعا میں واسطہ دیا محمد و آل محمد کا۔ تقریر میں اکثر ذکر کرتا ہوں حضرت علی کا، کوٹیشن پیش کرتا ہوں، نام نہیں لوں گا، نام شاید غیبت ہو جائے، تو بہت بڑے پروڈیوسر ہیں ٹی وی، تو مجھ سے کہنے لگے صاحب وہ آپ کی تقریروں کی تو بڑی تعریف آتی ہے خطوط میں اور ٹیلی فونوں پر، یہ ہے وہ ہے، مگر اعتراض یہ آتا ہے کہ آپ کوٹ کرتے ہیں جو کوٹ کرتے ہیں اور جب واسطہ دیتے ہیں تو آل محمد کا واسطہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تو اس درود بھی آپ آل محمد پڑھتے ہیں نماز میں، جس پر آپ درود پڑھتے ہیں ان کا میں واسطہ دیتا ہوں، اس میں کیا بات بھائی، یعنی یہ بات ناقابل برداشت، کم کر دی۔ بہرحال تو دیکھیے اب آپ کو معلوم ہوا کہ امام جو ہوتا ہے وہ ضروریت میں بنتا ہے نبی کی۔ ترمذی شریف کی حدیث پڑھتا ہوں، ترمذی شریف لکھا ہے کہ حضور ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں حضور اکرم، اور دروازہ کھلا، آپ کے گھر کا، آپ کا دروازہ گھر کا مسجد میں کھلتا تھا، جو لوگ مدینے گئے انہوں نے ان کو اندازہ ہے، گھر ہے آپ کا جس میں آپ کی قبر ہے، دروازہ کھلا اور دو شہزادے لمبی لمبی قمیصیں پہنے ہوئے نکلے، برابر چھوٹے 5-6 سال کی عمر، اور انہوں نے رخ کیا نانا کا، نانا کے پاس جانے کا۔ ترمذی شریف چل رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے تو چھوٹا شہزادہ تھا، اس کا پیر کرتے کا الجھا، پیر کے اندر کرتا اور وہ گر پڑا۔ حضور نے خطبہ روک دیا، حضور نے خطبہ، توجہ کیجیے گا، خطبہ روک دیا، ممبر سے بنفس نفیس اترے، گئے، دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھایا اور لائے واپس ممبر پر، ایک زانو پر بڑے شہزادوں کو بٹھایا، دوسرے زانو پر چھوٹے شہزادوں کو بٹھایا۔ اب ایک بات پوچھتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سوائے کہ ورقہ نے بھی نقل کی ہے، ابن حجر وقی نے بھی نقل کی ہے حدیث، اور بہت سی کتابوں میں۔ میں بات پوچھتا ہوں، دیکھیے حضور جب خطبہ دے رہے تھے، یہ میری مجلس نہیں ہے، حضور کا خطبہ، تو جب حضور ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ جب حضور ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کار رسالت انجام دے رہے ہیں۔ نبی کا کام تو یہی نا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ جمعہ، کہ وہ آیاتوں کی تلاوت کرے، اسے تشریح کرے، حکمت اور حکمت کی تعلیم دے ان کو، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے۔ تو جب نبی خطبہ دے رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ کار رسالت انجام دے رہا ہے۔ حسن و حسین گرے، آپ نے خطبہ روک دیا، خطبہ روک دیا، اور ایسا نہیں فقط روکا ہی نہیں، خود گئے وہاں، آپ سوچیے ذرا، وقت لگا ہوگا کچھ، اترے ہوں گے ممبر سے، مجمع کے آخر تک گئے ہوں گے، وہاں سے بچوں کو اٹھایا اور پھر لا کر گود میں بٹھایا، پھر خطبہ شروع کیا۔ تو یعنی خطبہ روکا۔ میں کہتا ہوں خطبہ روکنا حسن و حسین کے لیے کیا مطلب ہوا؟
خطبہ رسول کا، میری مجلس نہیں ہے، حضور کا خطبہ ہے، اور کوئی اور روک رہا ہے، خود حضور روک رہے ہیں۔ اگر حسن و حسین شریک کار رسالت نہ ہوتے، مقصد رسالت نہ ہوتے، تو حضور اپنے خطبے کو ان کے واسطے نہ روکتے۔ روکنا بتا رہا ہے خطبے کا کہ یہ مقصد رسالت ہیں جن کے لیے رسول اپنا خطبہ روک رہے ہیں۔ صلوات پر محمد۔ دیکھیے ہمیشہ اہم چیز کی خاطر کم اہم چیز کو روکا جاتا ہے، یہ فارمولہ ہے۔ جو کوئی اہم ہو اس کے لیے کم اہم کو روکا جاتا ہے۔ مثلا میں وہاں کی بات کرتا ہوں، پاکستان میں یہاں کا پتہ نہیں ہے، میں جا رہا ہوں اپنی گاڑی پر سڑک پر، ادھر سے وزیر اعظم کی سواری آ رہی ہے، وزیر اعظم اپنی کار میں آ رہے ہیں، تو کس کی کار روکی جائے گی؟ بھئی میری کار روکی جائے گی یا وزیر اعظم کی کار روکی جائے گی؟ کتاب وزیر اعظم کی کار روکی جائے گی، میری کار گزرے؟ نہیں، میری کار کو روکا جائے گی۔ آپ رکیں، وزیر اعظم گزرے گا، پھر آپ کو جانے دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ اہم ہے، آپ کم اہم ہے۔ دیکھا آپ نے، زیادہ اہم کے لیے کم اہم کو روکا جاتا ہے۔ حضور کا خطبہ کتنا اہم تھا؟ وہ کار رسالت تھا۔ اگر حسن و حسین مقصد رسالت نہ ہوتے، کار رسالت سے اہم نہ ہوتے، تو حضور اپنا خطبہ حسن و حسین کے پاس ہی روک سکتے۔ صلوات پر محمد۔ لے کر آئے دونوں، ایک کو داہنے دانوں پہ بٹھایا بڑے کو، اور چھوٹے سے دادے کو بائیں دانوں پہ بٹھایا، ترمذی شریف۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب خطبہ جہاں تک ہو رہا تھا اس کو ختم کر دیا، اب وہ بات آگے نہیں بڑھائی، جو کچھ فرما رہے تھے اس کو آگے نہیں بڑھایا، اب یہاں سے خطبہ شروع ہوا۔ آپ نے فرمایا جو ان دونوں کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ معلوم ہوا ان کو پہچانوانا کار رسالت ہے، نبی کا کام ہے ان کو پہچانا۔ دیکھیے کہاں کر رہے ہیں، دیکھیے پہلی بات غور کیجیے گا، اگر گھر میں کر رہے ہوتے یہ بات تو میں کہہ سکتا تھا یہ پرائیویٹ بات تھی، گھر میں بھائی آئے تھے وہ آ گئے، بچوں کو اٹھا کے بٹھا لیا، بچوں کو بتایا بھائی یہ بچے ہی وہ ہیں۔ گھر میں نہیں کر رہے ہیں، ترمذی شریف ممبر پر۔ ممبر جو ہوتا ہے وہ نبی کی آفیشل چیئر ہوتا ہے۔ اب اس عقیدے کو چھوڑو کہ نبی کے حیثیت، ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، گھر میں وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے اور ممبر پر وہ نبی ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، مگر ایک طبقے کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ گھر میں تو عام آدمی ہوتا ہے، ممبر پر نبی ہوتا ہے، یعنی یہ عقیدہ ہے۔ میں اسی عقیدے کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتا ہوں، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ نبی گھر میں عام آدمی ہوتا ہے، ممبر پر نبی ہوتا ہے، تو اگر نبی نے گھر میں تعارف کرایا ہوتا اور یہ کہا ہوتا کہ جو نہیں پہچانتا پہچان لے، تو میں کہتا یہ نبی کا پرسنل معاملہ تھا۔ اب یہ ممبر پر خطبہ روک کر، ممبر پر بیٹھ کر یہ کہنا جو نہیں پہچانتا، جو پہچانتا ہے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام جو نبی کر رہے ہیں یہ ذاتی حیثیت سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے تو نبوت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ نبی کی آفیشل چیئر ہے، جیسا کہ شاعر نے، صوفی شاعر نے کہا ہے، غدیر کے موقع پر یہی بات آتی ہے کہ حضور نے پہلے ممبر بنایا، وہاں یہ نہیں کھڑے ہوئے کہہ دیا، بلکہ پہلے ممبر بنایا، پارلیمنٹ شریف کا ممبر بنایا، ممبر پر بیٹھے، اس کے بعد علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ تو ایک شاعر کہتا ہے کہ پیمبر برسرے ممبر نشستو خواند مولایش، وہ یاد آئی یہاں پر بھی کہ پیمبر برسرے ممبر نشستو، پیمبر پہلے ممبر پر بیٹھے، پھر علی کو مولا کہا۔ پیمبر برسرے ممبر نشستو خان مولایش، کہ تا مولایش را باشد اندر خلق برہانے، تاکہ قیامت تک یہ دلیل بن جائے کہ یہ نبی کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے کہ ممبر پر بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں۔ ذاتی باتیں ہیں، اب یہ ذاتی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور فرمایا جو نہیں پہچانتا، جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا پہچان لے۔ ہما امامان، اس جملے کے لیے میں نے تکلیف دی تھی آپ کو، ترمذی شریف کی۔ فرمایا یہ دونوں امام ہیں، ہما امامان، دیکھیے یہ ہے وجعلنا منہما ائمۃ، ہم امام بناتے ہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں ہما امامان، یہ دونوں حسن و حسین امام ہیں۔
قاما اور قائدہ، چاہے یہ جنگ کے لیے کھڑے ہوں تو بھی امام ہیں، سلو کر کے بیٹھ جائیں تو بھی ہوں۔ اس کے بعد بڑے بیٹے کے لیے، بڑے نواسے کے لیے کہا کہ یہ میرا نواسا جو ہے، یہ ترمذی شریف میں یہ الفاظ امام حسن کے بارے میں نہیں ہے، اس کے بعد امام حسن کے بارے میں فرمایا یہ جو میرا بڑا نواسا ہے یہ 2 مسلمان گروہوں میں سلو کرائے گا۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں، بحث کا تو وقت نہیں ہے، بڑی بحثیں ہوتی ہے کہ امام حسن نے سلو صحیح کی کہ غلط کی، یہ طبقہ بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کہ سیاسی غلطی کی، سلو نہیں کرنی چاہیے، جانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اگر امام حسن سلو نہ کرتے، ساری باتیں چھوڑیے، ساری بحثوں کو چھوڑیے، تاریخی بحثیں، دلیلیں، عقلی دلیلیں سب چھوڑیے، میں کہتا ہوں اگر امام حسن سلو نہ کرتے تو رسول کی رسالت باطل ہو جاتی، رسول کی رسالت باطل ہو جاتی، کیونکہ رسول نے فرمایا تھا کہ یہ میرا نواسا 2 گروہوں میں سلو کرائے۔ تو جو صلح حسن پہ اعتراض کرتے ہیں وہ صلح حسن پہ اعتراض نہیں کرتے، وہ اللہ کے رسول پہ اعتراض کرتے ہیں۔ حسن تو اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کر رہے تھے، صلوات بر محمد و اور کتنی عجیب بات ہے، میں تعجب کرتا ہوں کہ امام حسن نے سلو کی، اس امام حسین نے جنگ کی تو اس پہ اعتراض ہے کہ جنگ کیوں کی، اتنے آدمی مارے گئے خامخواہ کے لیے، گھر بیٹھے رہتے، نہ لڑتے، نہ قتل ہوتا، نہ اتنا ہنگامہ ہوتا، نہ یہ ہوتا نہ وہ ہوتا، تو جنگ کی تو جنگ پہ اعتراض۔ اس کے معنی آپ جنگ کے مخالف ہیں، اس کے معنی یہ ہوا کہ آپ کو جنگ پسند نہیں ہے۔ جب جنگ پہ اعتراض کر رہے ہیں اس کے معنی کیا ہوگا کہ آپ بڑے صلح پسند ہیں، آپ جنگ کو جو آپ پسند نہیں فرماتے، تو پھر اگر جنگ کو پسند نہیں فرماتے، صلح پسند ہیں، تو پھر صلح حسن پہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ صلح پہ اعتراض ہوتا ہے، معلوم ہوا نہ صلح سے تعلق ہے ان کو نہ جنگ سے تعلق ہے، یہ تو یہ دونوں پسند ہی نہیں ہیں، یہ جو بھی کریں گے وہ اعتراض ہوگا۔ صلوات بر محمد و کیونکہ اگر اصولی اعتراض ہوتا تو ایک کے طرفدار ہوتے دوسرے کے مخالف ہوتے، دونوں پہ اعتراض کر رہے ہو، صلح پہ بھی اعتراض اور جنگ پہ بھی اعتراض، معلوم ہوا صلح جنگ کی بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے، کہیں سے مل رہے ہیں پیسے آپ کو جو آپ یہ کر رہے ہیں، کوئی اور انٹرسٹ ہے جو آپ مجھے کہا کہ نہ صلح سے آپ کو انٹرسٹ ہے نہ آپ کو جنگ سے انٹرسٹ ہے۔ بہرحال تو ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں، فرمایا یہ دونوں امام۔ اب دیکھیے امام حسن کی شخصیت کی خاص جو بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، شاید نہیں ہو کہ میں اس کو بہت بڑا معجزہ سمجھتا ہوں۔ دیکھیے ایک بہت بڑی بحث عالم اسلام میں یہ ہے، ہم سے ہمارے خلاف جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے، سب سے بڑا آرگومنٹ ہمارے خلاف جو دیا جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے، وہ کہا جاتا ہے صاحب امام تو وہ ہوگا جس کے پاس تخت ہو، تاج ہو، لشکر ہو، سکہ ہو، تب وہ امام ہوگا۔ تو تاج ہی نہیں ہے، تخت ہی نہیں ہے، حکومت ہی نہیں ہے، سکہ ہی نہیں ہے، لشکر ہی نہیں ہے، تو امام کیسا؟ یہ ہے ہم پر سب سے بڑا اعتراض۔ اچھا اب آپ کمال دیکھیے تاریخ کا، وقت زیادہ نہیں ہے، میں بس آخری باتیں کر رہا ہوں کہ امیر معاویہ نے جنگ سے عاجز آ کر سادہ کاغذ بھیجا میرے امام حسین مجتبیٰ کے پاس، سادہ کاغذ، اور یہ کہلوایا کہ آپ جو شرطیں لکھ دیں مجھے منظور ہے اور صلح کر لیجیے۔ اب آپ پر شرعاً حکم ہو گیا کہ بھائی اب آپ صلح کریں، جب صلح کے لیے تیار ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ امام حسن کے ساتھی جنگ کرنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ اندر سے مل چکے تھے امیر معاویہ سے، ان کو رشوتیں دی جا چکی تھی سرداروں کو۔ تو آپ نے جناب والا صلح کر لی، یہ میری شرطیں ہیں، اپنی شرطیں لکھوائیں، یہ آپ کو پہلی شرط یہ لکھوائی کہ قرآن سنت پہ عمل کرنا پڑے گا، دوسری شرط یہ لکھوائی کہ اہل بیت کا اور اہل بیت کے ماننے والوں کے حقوق کی حفاظت کرنی پڑے گی، ممبر پر امیر المومنین کو برا نہیں کہہ سکتے آپ، چوتھی شرط یہ تھی کہ تمہارے بعد خلافت مجھے ملے گی اور میں زندہ نہیں رہوں گا تو امام حسین کو ملے گی حکومت، یہ یعنی شرطیں یہاں پہ لکھی۔ اس کے بعد آپ نے صلح کی، اور صلح کر کے حکومت جو تھی وہ امیر شام کو دی۔ اب دیکھیے اب حکومت کس کے بعد چلی گئی، توجہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت فیصلہ کن بات ہے، یہ حکومت چلی گئی امیر معاویہ کے پاس، یعنی تخت ان کے پاس چلا گیا، تاج ان کے پاس چلا گیا، لشکر ان کے پاس چلا گیا، سکہ ان کے پاس چلا گیا، دیکھا آپ نے، یعنی حکومت ان کے پاس چلی گئی، امام حسن نے حکومت سے دربردار ہو گئے۔ مگر آج تاریخ کا معجزہ دیکھیے کہ آج میں کسی عربی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، فارسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، آج کیا کر رہا ہوں، آج بھی آپ دیکھیے امام پورا عالم اسلام امام اس کو نہیں کہتا جس کو حسن نے حکومت دی،
جس کے حق میں حکومت دے دی، جس کو لشکر دے دیا، جس کو تاج دے دیا، جس کو تخت دے دیا، جس کو سکہ دے دیا، آج اس کو کوئی مسلمان امام نہیں کہتا، امیر کہتے ہیں، امام نہیں کہتے. اور آج بھی پورا عالم اسلام جب حسن مجتبیٰ کا نام لیتا ہے تو امام حسن کہہ کے پکارتا ہے. دیکھیے میں اپنی کتابوں کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، آپ امام غزالی کو پڑھیے، امام فخر الدین رازی کو پڑھیے، مولانا مودودی صاحب کو پڑھیے، جس کو بھی چاہے پڑھیں، عربی میں پڑھیں، فارسی میں پڑھیں، انگریزی میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، جس سے پڑھیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کسی بھی لکھنے والے نے آج تک کسی زبان میں ماویہ صاحب کو امیر کہا، امیر ماویہ، امام نہیں کہا. آپ دیکھیے پورا وہابی اسکول دیکھیے، آج بھی اگر نام لکھا جاتا ہے، امام غلط لکھا جاتا ہے تو حسن مجتبیٰ کے ساتھ. بھائی جب حکومت دے دی تو امام اس کو کہوں، تو امام حسن نے ثابت کر دیا کہ ہماری امامت وہ امامت ہے کہ جو تخت و تاج کی محتاج نہیں ہے. تخت نیچے ہو تو بھی ہم امام ہیں، تخت نیچے نہ ہو تو بھی ہم امام ہوا کرتے ہیں. صلوات بر محمد و آلہ. اور اس کا قرآنی ثبوت دے دوں آپ کو. قرآنی ثبوت اس کا یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت پڑھی سورہ بقرہ کی کہ اللہ نے کہا کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن فقال انی جاعلک للناس اماما. قرآن کی روح سے اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا. دیکھا آپ نے، پوری ہسٹری پڑھ جائیے، پوری بائبل پڑھ جائیے، اس کی تمام کمنٹریز پڑھ جائیے. میں دعوے سے کہتا ہوں خدا کی قسم، ایک دن بھی اگر ابراہیم کو کہیں کی حکومت ملی ہو، ایک دن کسی چھوٹے سے گاؤں کی بھی حکومت ملی ہو، دکھا دیجیے آپ مجھے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو امام بنایا اور حکومت ایک گاؤں کی بھی نہیں ہے، ایک ولیج کی بھی حکومت نہیں. تو گویا ثابت کر دیا قرآن نے کہ یہ وہ امامت نہیں ہے جو تخت و تاج کی محتاج ہوا کرتی ہے، یہ وہ امامت ہے جو اللہ کی بنائی ہوا ہوتی ہے. اس کے لیے تخت چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے تاج چاہیے ہوتا ہے. صلوات بر محمد. اور بس میں نے ختم کیا، بہت چیزیں باتیں میں نے کرنے کی بیان کرنے کی تھی. تخت و تاج کے بارے میں ایک بات کہتا چلوں، بات آئی تھی اس لیے ڈاکٹر اقبال تعریف کرتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کی. اور دیکھیے کس الفاظ سے کرتے ہیں، دیکھیے ڈاکٹر اقبال کی، اب دیکھیے معرفت، ڈاکٹر اقبال کی معرفت دیکھیے. ڈاکٹر اقبال جب امام حسن کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں تا نشینت، الفاظ کو غور کیجیے گا، بتا آخر یہ بس آپ پیارا ہوں، تا نشینت آتش پیکاروں کی، تا نشینت آتش پیکاروں کی، تاکہ جنگ کی آگ نہ بھڑکتی رہے. تا نشینت آتش پیکاروں کی، تاکہ جنگ کی آگ جو بھڑک رہی ہے وہ نہ بھڑکے. پشت پازد، پشت پازد برسر تاجو نبی. پشت پازد یہ پیر کی ٹھوکر، پشت پا کہتا ہے پیر کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے، نیچے اوپر کا حصہ، پیر کا پشت پیر کی. پشت پازد، بلکہ پشت کے بارے میں صحیح ترجمہ تو یہ ہوگا یہ پیر کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے، اوپر کا حصہ نہیں، نیچے کا حصہ. پشت پازد پیر کے نیچے کا حصہ مارا، برسر تاج و نبی، تخت و تاج کے اوپر. حسن مجتبیٰ نے ٹھوکر ماری پیر کے نیچے والے حصے کی، تخت و تاج کو. یعنی اگر اقبال کے عقیدے میں امامت کے لیے تخت و تاج ضروری ہوتا یا تخت و تاج کی کوئی اہمیت ہوتی تو وہ ایسی توہین آمیز الفاظ استعمال نہ کرتے تخت و تاج کے لیے. تو وہ اقبال بتا رہے ہیں کہ تخت و تاج امامت کے لیے شان نہیں ہوتی. بلکہ مجھے ایک جملہ اور آ گیا کہنے کے لیے، ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک فرانسیسی رائٹر کا میں پڑھ رہا تھا انگلش ترجمہ حیدر علی کے بارے میں، تو وہ لکھتا ہے، عجیب جو لکھا اس نے، وہ لکھتا ہے حیدر علی شروع جو کرتا ہے حیدر علی کے بارے میں، تینوں خلیفوں کے حال بیان کرنے کے بعد وہ لکھتا ہے حیدر علی کا حال. وہ کہتا ہے صاحب دیکھیے حیدر علی کی خاصیت بات یہ ہے، خاص بات یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی اور خلفاء تھے
جب انہیں تخت و تاج ملا تو ان کی عزت بڑھی، ان کا مقام بڑھا۔ حضرت ابوبکر جب تخت پر آئے تو وہ خلیفہ ہوئے، ان کی شان ہوئی۔ حضرت عمر جب خلیفہ ہوئے تخت و تاج پر آئے، ان کی شان بڑھی۔ حضرت عثمان جب تخت و تاج پر آئے تو ان کی شان بڑھی۔ مگر علی وہ ہے کہ تخت پر آنے سے علی کی شان نہیں بڑھی، تخت و تاج کی شان بڑھ گئی کہ علی نے اس کو قبول کر لیا۔ تاج کا آنا ہمارے ائمہ کے لیے شان عزت بڑھانے والی چیز نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ تخت و تاج قبول کر لیتے تو تخت و تاج کے لیے عزت کی بات تھی، اس کے لیے عزت کی بات تھی کہ انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور بس یہی وہ وجہ تھی۔ ورنہ مجھے آپ بتائیے اگر تخت و تاج ہی عزت والی چیز تھی تو امیر شام کو تخت و تاج تو مل گیا تھا، پھر کیا تکلیف تھی امام حسن کو زہر دینے کی؟ مجھے بتائیے جب بڑی چیز مجھے مل جائے، دیکھیے مجھ میں آپ میں جھگڑا ہو کسی بات پر، کوئی بڑی چیز ہو، مثلا رقم ہے 1 لاکھ روپے کی، مثال ہو، جھگڑا ہو رہا ہے میرا آپ کا اور مجھے مل گئی وہ رقم، تو اب مجھے کیا ضرورت ہے آپ سے دشمنی کرنے کی؟ اب کیا ضرورت ہے؟ میں جیت تو میں گیا۔ ہاں اب تو خطرہ یہ ہے کہ آپ حملہ کریں مجھ پر، کیونکہ بھائی میں نے لے لیا، حاصل کر لیا، خطرہ اب آپ کا تو ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کسی بھی روایت میں، جھوٹی سے جھوٹی روایت میں نہیں ہے کہ امام حسن نے کوشش کی ہو امیر شام کو قتل کرنے کی۔ تمام تاریخیں بتاتی ہیں کہ امیر شام نے زہر دیا امام حسن۔ دیکھا آپ نے اس کے معنی کیا ہوئے؟ تخت ملنے کے بعد بھی وہ سمجھ رہا تھا کہ عزت آج بھی اسی انسان کی ہے جو تخت سے چھوڑ چکا ہے، عزت اسی انسان کی، یہ مرتبہ تھا۔ اور بس یہ آج کی رات وہ رات ہے کہ رات کو اس سراہی میں جس میں آپ کے سرہانے پانی رکھا جاتا تھا، امیر شام نے آپ کی بیوی کو تیار کیا اور وعدہ یہ کیا تھا کہ اگر تو حسن مجتبیٰ کو زہر دے گی تو تیری شادی یزید سے کروں۔ یزید کیونکہ ہونے والا خلیفہ تھا تو لہذا اس توقع میں اس نے زہر دیا۔ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ جب زہر دے چکی اور امیر شام کے پاس پہنچی اور کہا کہ میں نے تیرا کام کر دیا، اپنا وعدہ پورا کر، تو اس نے کہا جتنی رقم لینی ہے لے لے، جتنا انعام چاہیے لے لے، مگر شادی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس کا کیوں؟ تو وعدہ تھا ہی۔ کہنے لگا کیا اچھا جواب دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کر دوں؟ ارے تو جب حسن مجتبیٰ جیسے اعلیٰ شریف انسان کا احترام نہ کر سکی، ان کی قدر نہ کر سکی، تو نے پیسے کے لیے ان کو زہر دے دیا، تو میرا بیٹا کیا دیکھتا ہے ان کے سامنے؟ تو اس کو چھوڑ دے گی؟ میں شادی نہیں کروں گا تیری، رقم لے جا۔ دیکھا آپ نے اس سراہی پر رات کو سایہ رکھی جاتی تھی، گرمی کا موسم ہوتا تھا، اس میں زہر ملایا گیا۔ جب آپ نے پیا، اور یہ کئی دفعہ ایسا ہوا تھا، ایک دفعہ نہیں ہوا تھا، یہ کئی دفعہ ہوا تھا، تاریخ کے الفاظ علامہ سے لکھا ہے۔ جب زہر دیا جاتا تھا تو آپ کو درد ہوتا تھا تو آپ پہنچتے تھے قبر رسول پر اور شکایت کرتے تھے اللہ کے رسول سے، اور اپنا شکم اتھر قبر رسول سے مس کرتے تھے، زہر کا اثر ختم ہو جاتا تھا۔ مگر اب اللہ کی مرضی تھی، اب یہ اللہ کی مرضی تھی۔ یہ جو زہر دیا گیا یہ ایسا قیامت کا زہر تھا کہ جب آپ کو قے ہوئی تو جگر کے 72 ٹکڑے کٹ کر تشنے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تشریف لائے اور ہاتھ جوڑ کر درخواست کی، بھائی جان مجھے اس کا نام بتا دیجیے جس نے آپ کو زہر دیا، مجھے اس کا نام بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد، میں نام نہیں بتاؤں۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا وصیت کیجیے، کہ بس میری ایک تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے۔ اللہ اکبر۔ میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہوں۔ مجھے آپ بتائیے
جو نانا کندھوں پہ بٹھاتا ہو، جو نانا سینے پہ سلاتا ہو، کیا کسی نواسے کو یہ حق نہیں کہ وہ یہ وصیت کرے کہ مجھے میرے نانا کے پہلو پہ دفن کر دینا؟ اللہ ہو، میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل سعودی حکومت تاریخیں بدل رہی ہے، یعنی وہ پرائی تاریخیں لے لیتے ہیں، نئی تاریخ چھاپتے ہیں اور اس میں وہ تمام واقعات غائب کر دیتے ہیں جو جس میں اہل بیت پہ ظلم کرنے کے واقعات ہیں، چھپا تاکہ واقعات تاریخ میں رہے نہیں۔ میں کہتا ہوں آپ تمام کتابیں ختم کر دیں۔ اگر باحواس اور باہوش آدمی ہوگا، جب نبی کو سلام کرے گا اور ساتھ میں نبی کے ساتھیوں کو بھی کہہ دیکھے گا کہ ان کی قبریں ہیں، پھر جب اسے پوچھے گا بھائی نواسوں کی قبر کہاں ہے، تو کہا جائے گا سامنے قبرستان میں، تو سوچے گا نہیں کہ بھائی ساتھیوں کو تو حق ہے کہ نبی کے پہلو میں دفن ہوں، نواسوں کو حق نہیں ہے نبی کے پہلو میں دفن ہونے، نواسا قبرستان میں دفن ہوں۔ اللہ ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جبکہ وصیت کر رہے ہیں، تمنا، اور کوئی تمنا نہیں کی، بس ایک تمنا کہ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا۔ اس کے بعد امام حسین نے کہا کہ ہاں بے شک میرا وعدہ ہے، میں آپ کو آپ کے نانا کے پہلو میں دفن کروں گا۔ اس کے بعد ہاتھ پکڑ لیا اپنے بھائی کا، کہا مگر ایک شرط ہے، مگر ایک شرط، بھیا ایک شرط دیکھنا، اگر تلواریں نکل آئیں، کیا انسان کی محبت تھی انسان کے دل کے اندر، اللہ اکبر، کہا اگر تلواریں نکل آئیں اور معاملہ خوریزی تک پہنچ جائے تو پھر مجھے بس دفن کر، پھر مجھے نانا کے پہلو میں دفن نہ کرنا، پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں جا کے دفن کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت کہا کہ مولا مجھے اجازت دیں، یہاں بنی ہاشم ہے، میں لڑ کر آپ کو نانا کے قریب دفن کروں گا، کہ نہیں، ایک بھی خون نہ بہے، یہ میرا تم سے حکم ہے، یہ میری وصیت ہے، ایک بھی آدمی کو تلوار نہیں چلے گی۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، جس پر جنازہ اٹھا ہے حسن مجتبیٰ کا اور بنی ہاشم لے کے پہنچے ہیں قبر رسول پر، تو بی بی نے لوگوں کو بھیج دیا اور لوگ جمع ہو گئے کہ نہیں، بی بی کی اجازت نہیں ہے، ہم آپ کو نبی کے پاس دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تو بنی ہاشم نے تلواریں نکالی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نواسے کو نانا کے قریب دفن نہیں ہونا دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ جس وقت بنی ہاشم نے تلواریں نکالی تو حسین درمیان میں آ گئے اور کہا تلواریں رکھ لو۔ سب سے پہلے تو میری تلوار نکلتی، میرے بھائی کو روکا جا رہا ہے دفن ہونے کے لیے، مگر میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میرے بھائی کی یہ وصیت ہے، میرے بھائی کا یہ حکم ہے کہ ایک خون بھی نہ بہے، اگر خون بہے تو پھر مت لے کے جانا۔ مگر اتنا بھی انتظار نہیں ہوا، اتنے میں تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ اللہ اکبر، تابوت کے اوپر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، خدا کی قسم، 70 تیر تابوت پر پڑے، جن میں سے 7 تیر وہ تھے جو تابوت کو توڑتے ہوئے جس میں اثر میں پیوست، اگر جس میں اثر میں تیر پیوست ہوئے ہوتے تو جنازہ سیدھا قبرستان جاتا، قبرستان نہیں گیا، واپس گھر آیا، حسن مجتبیٰ کے گھر واپس آیا۔ واپس گھر کیوں آیا؟ تاکہ وہ تیر نکالے جائیں جسم میں سے۔ بس میں آخری جملے کہتا ہوں، آئیے سلام کیجئے زینب اور ام کلثوم، ان انگلیوں کو سلام کیجئے، بہنوں کے ان ہاتھوں کو سلام کیجئے جو بھائی کی لاش سے گرد بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان تیروں کو جس میں اثر سے نکال رہی ہے جو آپ کی لاش میں پیوست ہو چکے ہیں۔ یہ وہ جنازہ ہے جو آپ اٹھائیں گے جس میں 70 تیر لگ چکے ہیں اور 7 تیر جس میں اثر سے۔ کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے اٹھا، 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 کوئی جنازہ پھر